بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاغہ سادسہ، یہی ہے نا؟ چلو ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ آج خروج الخبری عن مقتضی الظاہر، خبر کا ظاہر کی تقاضا سے نکل جانا۔ دیکھو ایک ہوتا ہے ظاہر کا تقاضا، اور ایک ہے ظاہر کے تقاضے سے کسی خبر کا، کسی چیز کا نکل جانا۔ ٹھیک ہے نا؟ ظاہر کا تقاضا، خبر کے ظاہر کا تقاضا میں نے آپ لوگوں کو پڑھا دیا ہے اور بتا دیا ہے۔ ہاں، ظاہر کا تقاضا تو یہی ہے کہ اگر مخاطب خالی الذہن ہو تو اس کے سامنے خبر بنا تاکید کے لائی جائے، اور اگر مخاطب اگر متردد ہو، شکی ہو، طلبی ہو، تو بہتر ہے کہ ایک تاکید لگا دی جائے، اور اگر منکر ہو تو دو یا دو سے زیادہ تاکید اس کی انکار کے حساب سے لگا دی جائے، ہے نا؟ یہ رہا ظاہر کا تقاضا۔ ظاہر کا تقاضا یہی ہے، لیکن کبھی کبھی خبر جو ہے، آپ بہت ساری خبریں پڑھیں گے تو آپ اس کا الٹا محسوس کریں گے، اس کا الٹا دیکھیں گے۔ وہاں کوئی راز ہوتا ہے، اس کو لطیفہ بلاغیہ بولتے ہیں، بلاغی باریکی بولا جاتا ہے، اس کو لطائف بلاغیہ، بلاغی باریکی کہا جاتا ہے۔ اس کا الٹا اگر کر دیا جائے، وہاں اس کا کوئی راز ہوتا ہے اور کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ جیسے مان لو، ایک مثال میں دیتا ہوں، جس چیز کی امید ہوتی ہے اس کے لیے لعل عربی میں لگاتے ہیں، اور جو چیز ناممکن یا بہت مشکل ہو اس کے لیے لیتا لگاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اب ظاہر سی بات ہے، اس کا الٹا کبھی کسی مقصد سے کر دیا جائے، جیسے کوئی لڑکا بولے لیتنی انجح فی الاختبار، کوئی طالب علم بولے لیتنی انجح فی الاختبار، تو یہ بتاؤ ظاہر کے بالکل الٹا ہے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ لیتا لگتا کہاں ہے؟ لیتا وہاں لگتا ہے جو چیز ناممکن ہو یا تو حد درجہ مشکل ہو، حد درجہ ناممکن سے تھوڑا ہی کم ہو، اس کے لیے لیتا لگاتے ہیں۔ اور جو چیز آسان ہے، جس چیز کے ملنے کی امید کی جاتی ہے، وہاں لعل لگایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھو، لئی کوئی طالب علم کہے لیتنی انجح فی الاختبار، کاش میں امتحان میں پاس ہوتا، تو بتاؤ مین معنی ہے کسی طالب علم کا امتحان میں پاس ہونا، یہ مین معنی ہے نا اس جملے کا؟ یہ بتاؤ کسی طالب علم کا امتحان میں پاس ہونا یہ ناممکن ہے یا حد درجہ مشکل ہے کیا؟ جب اسی کام میں لگا ہوا ہے تو اس کے لیے نہ تو ناممکن ہے، نہ بہت ہی زیادہ حد درجہ مشکل ہے، ایسا ہے نا؟ تو طالب علم کیوں لگا؟ یہاں ہم کہیں گے اگر کوئی ایک عام آدمی جو خالی لیتا اور لعل کا استعمال پڑھا ہو، وہ جملے پر غور کر کے بولے گا یہ جملہ غلط ہے، یہاں لیتا نہیں بلکہ لعل استعمال ہونا چاہیے، بولے گا نا ایسا؟ لیکن یہاں معمولی جو ہے ایک نکتہ ہے، ایک باریک نکتہ ہے، معمولی نہیں بلکہ ایک باریک نکتہ ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ صحیح بات ہے، ناممکن کے لیے یا بہت مشکل کے لیے لیتا لگتا ہے، لیکن طالب علم در حقیقت اس جملے سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے، آپ لوگوں کے لیے یہ چیز ممکن ہے یا بہت آسان ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیز میرے لیے ناممکن یا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ جملہ کہہ کر کے لیتنی انجح فی الاختبار، وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ امتحان میں پاس ہونا میرے لیے ناممکن ہے، تبھی تو اس نے لیتا استعمال کیا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو خبر کے تعلق سے بھی یہی چیز ہے کہ خبر تین مخاطب کی حالتیں ہوتی ہیں، اور خبر کبھی بغیر تاکید کے دی جاتی ہے، کبھی تاکید کے ساتھ دی جاتی ہے، اور
کبھی دو یا دو سے زیادہ تاکید لگائی جاتی ہے اس میں، یہ ہوا ظاہر کا تقاضا۔ لیکن اس کا الٹا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، وہ بھی خاص بلاغی نقطے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ چلیے الٹا ہم لوگ کچھ مثالیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی دیکھو، ابھی میں مین بحث سمجھانے کے لیے کچھ تمہید بتا رہا ہوں، اور یہ تمہیدی باتیں آپ کو سمجھنا ضروری ہے، تبھی مین بات سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا ظاہر کا تقاضا سمجھ گئے، خبر کے ظاہر کا تقاضا۔ اس سے پچھلے والے بحث میں خبر کے ظاہر کا تقاضا کیا ہوتا ہے، اور مخاطب کس طرح سے ہو تو کس طرح سے خبریں دی جاتی ہیں، یہ پوری تفصیل آپ کو پڑھائی گئی۔ آگے میں دکھا رہا ہوں، آپ اپنی کتاب دیکھیے، پلٹیے، دیکھیے، بالکل سیم الٹا ہے اس کا۔ خروج الخبر عن مقتضی الظاہر، آپ کو یہ سبق مل گیا ہوگا، ظاہر کے تقاضا سے خبر کا نکل جانا، یہ چیز مل گئی آپ کو۔ آپ دیکھیے اس میں پہلی، تیسری اور پانچویں مثال دیکھیے، پہلی، تیسری اور پانچویں مثال۔ پہلی مثال دیکھو، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ لوگ ڈبو دیے جائیں گے۔ ظالموں کے بارے میں مجھ سے نہ کہو، وہ لوگ ڈبو دیے جائیں گے۔ یہ خبر دینے والا کون ہے اور کس کو خبر دی جا رہی ہے پتہ ہے؟ یہ خبر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور خبر کسے دی جا رہی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو دی جا رہی ہے۔ یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ خبر دے، اللہ تعالیٰ خبر دے تو حضرت نوح علیہ السلام، یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ خبر دے تو مخاطب پیغمبر ہیں، کیا پیغمبر کو اللہ کی بات میں شک یا انکار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ مخاطب ہیں پیغمبر، خبر دینے والا اللہ تعالیٰ، لیکن دیکھو خبر کیسی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ ایک تاکید ہے، اور ایک تاکید عام طور سے کہاں لگائی جاتی ہے؟ طلبی میں لگائی جاتی ہے، یعنی شکی میں نا، ویسے انکاری بھی ہو سکتی ہے ایک تاکید، بہرحال کم سے کم طلبی میں تو لگائی ہی جاتی ہے کہ نہیں؟ تو جملہ کیا بتا رہا ہے؟ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ جیسے اللہ کے مخاطب جو پیغمبر ہیں، یا تو وہ منکر ہیں اللہ کی بات میں، یا تو اللہ کے بات میں متردد ہیں۔ جملے سے معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں معلوم ہو رہا ہے؟ ایسا پتہ چل رہا ہے؟ چلو، مطلب الٹا سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ابھی میں اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں، ابھی خالی اتنا بتا رہا ہوں کہ دیکھو جو خبر ہم لوگوں نے پڑھی ہے اس کا الٹا یہ دکھ رہا ہے نا؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، جملہ نمبر 3 دیکھو، پھر بے شک تم لوگ اس کے بعد مرنے والے ہو۔ مین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے کہہ رہا ہے، یا کم سے کم پیغمبر سے مخاطب ہے اور پیغمبر کے ساتھیوں سے مخاطب ہے، اور کہہ رہا ہے کہ تم لوگ مرنے والے ہو، تم لوگوں کی بھی موت ہوگی، تم لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ جملے کا مین معنی یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم لوگ سب ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہو گے، تم لوگوں کو بھی موت آئے گی، یہی ہے نا؟ یہی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، موت کے سلسلے میں کسی کو شک یا انکار؟ ایک بات جان لو، دنیا میں ہر چیز کا انکار کیا گیا ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے اللہ کا بھی انکار کیا ہے۔ دہریہ لوگوں نے، جو نیچری ہوتے ہیں، ہر چیز کا انکار کیا، لیکن موت کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ یہ اتنی تلخ حقیقت ہے، اور یہ اس طرح یہ سچ ہے کہ کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ہے، یعنی موت کا کوئی منکر ہے ہی نہیں، وہ چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو۔ ابو جہل اور ابو لہب بھی جو اس دور کے تھے، ان سے بھی اگر کہا جاتا کہ بھئی آپ کو مرنا ہے، تو کہتے ہیں ہاں بھی مرنا تو ہر کسی کو ہے، مرنا ہم کو ہے، اس کا انکار نہیں کرتے۔ وہ کبھی نہیں کہتے کہ نہیں ہم کو نہیں مرنا ہے، یا ہم کو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہمیں اس میں شک ہو رہا ہے، یہ کبھی نہیں کہتے۔ اچھا بتاؤ، جملے کے لحاظ سے تو دنیا کے تمام انسان
शक्की के मकाम में होंगे कि इब्तदाई के कि मुनकिर के? किस मकाम में होंगे? किसके मकाम में होंगे? नहीं जी, मौत की खबर अगर किसी को दी जाए तो क्या वो फौरन मान लेगा या शक करेगा या इनकार करेगा? बताओ। मान लेगा ना तुरंत, न शक करेगा न इनकार करेगा। अगर एक आ जाए कि तुमको भी एक दिन मरना है, तो वो शक करेगा कि इनकार करेगा? मान लेगा, न शक करेगा इनकार करेगा। इसका मतलब ये जुमले का मफहूम है, इस जुमले के हिसाब से मुखातब हमेशा हमेशा इब्तिदाई होगा। क्या होगा? बात तो समझ में आ रही है ना? तो जब मुखातब इब्तिदाई है और ये जुमला ही ऐसा है कि किसी को ना इसमें शक होगा और ना इनकार। लेकिन जुमला कैसा है? देखो, जुमला ऐसा बता रहा है, जुमले की बनावट ऐसी है जैसे कि मुखातब को इनकार हो। इन्नकुम लमय्यतून, दो ताकीद है। जुमले की बनावट है कि मुखातब मुनकिर है, लेकिन सही मानों में मुखातब मुनकिर नहीं है। तो मुखातब के हिसाब से जुमला ठीक नहीं ना है, मतलब ज़ाहिर के तकाज़ा के हिसाब से ठीक नहीं है कि नहीं? तीसरा जुमला देखो, तीसरा नहीं बल्कि पांचवा देखो। मैंने पहला, तीसरा और पांचवा कहा था देखने के लिए। पांचवा देखो, वक़ाल ताला युखातिबु मुनकिरी वहदानियती, अल्लाह ताला अपने वहदानियत के मुनकिरीन को मुखातब कर रहा है। अल्लाह ताला किसे मुखातब कर रहा है? अपनी वहदानियत के मुनकिरीन को। तो क्या बोल रहा है? देखो, अच्छा, मुनकिरीन के सामने जो खबर दी जाएगी उसमें कम से कम तो एक ताकीद तो होना ही चाहिए। वैसे दो या दो से ज़्यादा होती है, लेकिन अगर बहुत हल्का इनकार है तो एक तो होना ही चाहिए मुनकिर के लिए। अल्लाह ताला अपने मुनकिरीन को मुखातब कर रहा है, तो क्या कह रहा है? क्या लिखा हुआ है? व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, और तुम्हारा माबूद एक माबूद है, तुम्हारा एक माबूद है। ऐसा लग रहा है जैसे सब मानने को तैयार हैं, और मुखातब किसे कर रहा है? मुनकिरीन को। लेकिन जुमला क्या बता रहा है? जुमला ऐसा बता रहा है जैसे मुखातब इब्तिदाई हो, बता रहा है ना जुमला। लेकिन मुखातब सही मानों में है कौन? अबू जहल और अबू लहब जैसे लोग मुखातब हैं। तो ये क्या बताओ, जो तीनों जुमले मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, ये बताओ कि ये तीनों जुमले सही एतबार से ज़ाहिर के तकाज़ा के मुताबिक हैं कि ज़ाहिर के तकाज़ा से उल्टा है? जो भी आपने इससे पहले पिछली बहस पढ़ी है उसके हिसाब से है कि उसके उल्टा है? उल्टा लग रहा है। तो अभी मैं आज सिर्फ आपको इतनी बात बता रहा हूँ कि एक जो आम कायदा है उससे हट करके भी जुमला कभी होता है, ज़ाहिर के तकाज़ा से जुमला हट जाता है। अब कल आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों हट जाता है। इतनी बात अभी आप ये तीनों जुमलों को और उनके मुखातब को और उनके मुखातब के लिहाज से इन जुमलों पर गौर कर लोगे कम से कम 2-3 बार, ठीक है? तब बात ठीक से समझ में आएगी। कल मैं इसका जवाब दूंगा कि क्यों ऐसा किया जाता है, क्या बारीकी नुक्ता है, ऐसा करना क्यों सही है। बात समझ में आई ना? हाँ, ठीक है। इतनी बात आज याद रखो। सिर्फ इतनी बात जानो कि खबर ज़ाहिर के तकाज़ा से कभी कभी निकल जाती है, और क्यों निकल जाती है ये इस पर थोड़ा गौर कर लोगे अपने जहन से, या बहस पढ़ लोगे तो क्या समझ पा रहे हो तुम लोग, ठीक है? अभी मैं सारा जवाब दे दूंगा खुद ही ना, तो तुम्हारे जहन से बात या बहुत से लोगों के जहन से बात उड़ जाएगी, वो बैठेगी नहीं बात। लेकिन जब पहले उसमें से दौड़ लोगे, जहन घुमा लोगे, तो जैसे बताऊंगा वैसे फटाफट जहन में बात बैठनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।